ناظرین، ہم نے آپ کو پچھلے حصہ میں بتایا کہ کس طرح موبی اور مگنانا ماریوس سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہیڈ کوارٹر تک پہنچے اور وہاں پر جا کر ان کی محافظوں کے کمانڈر سے کیا بات چیت ہوئی۔ آئیں داستان کا اس سے آگے والا حصہ شروع کرتے ہیں۔ جس دوران موبی اور محافظوں کے کمانڈر کے درمیان بات چیت ہو رہی تھی، علی بن سفیان باہر ٹہل رہا تھا، جو سلطان کی انٹیلیجنس کا چیف تھا اور جاسوسی کا سارا نظام اسی کے ہاتھ میں تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ سلطان کی حفاظت کے معاملے میں بھی بہت سخت تھا۔ اس کے بہت کارنامے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کی انٹیلیجنس میں، جو تاریخ میں سنہرے حروف میں لکھے ہیں۔ اس نے پوری زندگی سلطان کے نام کی تھی۔ علی بن سفیان سلطان صلاح الدین ایوبی کے کان اور آنکھوں کی حیثیت رکھتا تھا، سلطان پر جان چھڑکتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ علی بن سفیان سلطان صلاح الدین ایوبی کو اپنا مرشد اور استاد مانتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سے عقیدت کی حد تک محبت رکھتا تھا۔ ان دو گھوڑ سواروں کو دیکھ کر علی بن سفیان بھی ان کے پاس آ گیا۔ اس نے السلام علیکم کہا تو موبی نے وعلیکم السلام کہا۔ کمانڈر نے اسے بتایا کہ سلطان سے ملنا چاہتے ہیں۔ علی بن سفیان نے مگنانا ماریوس سے ملاقات کی وجہ پوچھی تو موبی نے اسے بھی یہ کہا کہ میرا باپ ہے، گونگا اور بہرا ہے۔ علی بن سفیان نے انہیں بتایا کہ سلطان ابھی بہت مصروف ہیں، فارغ ہو جائیں گے تو ان سے ملاقات کا وقت لیا جائے گا۔ اس نے کہا آپ ملاقات کا مقصد بتائیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کا کام سلطان سے ملے بغیر ہو جائے۔ سلطان چھوٹی چھوٹی شکایتوں کے لیے ملاقات کا وقت نہیں نکال سکتے، متعلقہ محکمہ از خود ہی شکایات رفع کر دیا کرتا ہے۔ کیا سلطان ایوبی اسلام کی ایک مظلوم بیٹی کی فریاد سننے کے لیے وقت نہیں نکال سکتے؟ موبی نے کہا مجھے جو کچھ کہنا ہے وہ میں انہی سے کہوں گی، مجھے بتائے بغیر آپ سلطان سے نہیں مل سکیں گی۔ علی بن سفیان نے کہا میں سلطان تک آپ کی فریاد پہنچاؤں گا، وہ ضروری سمجھیں گے تو آپ کو اندر بلا لیں گے۔ علی بن سفیان انہیں اپنے کمرے میں لے گیا۔ موبی نے شمالی علاقے کے کسی قصبے کا نام لے کر کہا 2 سال پہلے سوڈانی فوج وہاں سے گزری، میں بھی لڑکیوں کے ساتھ فوج دیکھنے کے لیے باہر آ گئی۔ ایک کماندار نے اپنا گھوڑا دوڑایا اور میرے پاس آ کر میرا نام پوچھا۔ میں نے بتایا تو اس نے میرے باپ کو بلایا، اسے پرے لے جا کر کوئی بات کی۔ کسی نے کماندار سے کہا کہ یہ گونگا اور بہرا ہے۔ کماندار چلا گیا۔ شام کے بعد 4 سوڈانی فوجی ہمارے گھر آئے اور مجھے زبردستی اٹھا کر لے گئے اور کماندار بلیان کے حوالے کر دیا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے آیا اور حرم میں رکھ لیا۔ اس کے پاس 4 اور لڑکیاں تھیں۔ میں نے اسے کہا کہ میرے ساتھ باقاعدہ شادی کر لے، لیکن اس نے مجھے شادی کے بغیر ہی بیوی بنائے رکھا۔ 2 سال اس نے مجھے اپنے پاس رکھا۔ سوڈانی فوج نے بغاوت کی تو وہ کمانڈر چلا گیا، معلوم نہیں مارا گیا ہے، قید میں ہے۔ آپ کی فوج اس کے گھر میں آئی تو ہم سب لڑکیوں کو یہ کہہ کر گھر سے نکال دیا کہ تم سب آزاد ہو۔ میں اپنے گھر چلی گئی۔
میرے باپ نے میری شادی کرنی چاہی تو سب نے مجھے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ کہتے ہیں کہ یہ حرم کی چھوڑی ہوئی ہڈی ہے، وہاں لوگوں نے میرا جینا حرام کر دیا ہے، سرائے میں ٹھہرے ہیں۔ سنا تھا کہ سلطان سوڈانیوں کو زمین اور مکان دے رہے ہیں۔ موبی نے کہا، مجھے آپ اس کمانڈر بالیان کی داشتہ یا اس کی بیوی سمجھ کر یہاں زمین اور مکان دے دیں تاکہ میں اس قصبے سے نکل آؤں، ورنہ میں خودکشی کر لوں گی یا گھر سے بھاگ کہیں طوائف بن جاؤں گی۔ اگر آپ کو زمین سلطان سے ملے بغیر مل جائے تو سلطان سے ملنے کی کیا ضرورت ہے؟ علی بن سفیان نے کہا۔ ہاں، موبی نے کہا، پھر بھی ملنے کی ضرورت ہے، اسے آپ عقیدت بھی کہہ سکتے ہیں۔ میں سلطان کو صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اس کی سلطنت میں عورت کھلونا بنی ہوئی ہے۔ دولت مندوں اور حاکموں کے ہاں شادی کا رواج ختم ہو گیا ہے۔ خدا کے لیے عصمت کو بچاؤ اور عورت کی عظمت کو بحال کرو۔ سلطان سے یہ کہہ کر شاید میرے دل کو سکون آ جائے۔ اس دوران ماریوس اس طرح خاموش بیٹھا رہا جیسے اس کے کان میں کوئی بات نہیں پڑی۔ علی بن سفیان نے موبی سے کہا کہ سلطان کو اجلاس سے فارغ ہونے دیں، پھر ان سے ملاقات کی اجازت لی جائے گی۔ یہ کہہ کر علی بن سفیان باہر نکل گیا۔ وہ بہت دیر بعد آیا اور کہا کہ وہ سلطان کے پاس اجازت لینے جا رہا ہے۔ وہ سلطان ایوبی کے کمرے میں چلا گیا اور خاصی دیر بعد آیا۔ اس نے موبی سے کہا کہ اپنے باپ کو سلطان کے پاس لے جاؤ۔ اس نے انہیں سلطان ایوبی کا کمرہ دکھا دیا۔ کمرے میں داخل ہونے سے پہلے دونوں نے باہر کی طرف دیکھا۔ وہ غالباً قتل کے بعد وہاں سے نکلنے کا راستہ دیکھ رہے تھے۔ سلطان کمرے میں اکیلا تھا۔ اس نے دونوں کو بٹھایا اور موبی سے پوچھا، کیا تمہارا باپ پیدائشی گونگا اور بہرا ہے؟ ہاں سلطان محترم، موبی نے جواب دیا، یہ اس کا پیدائشی نقص ہے۔ سلطان ایوبی بیٹھا نہیں، کمرے میں ٹہلتا رہا اور بولا، میں نے تمہاری شکایات اور مطالبہ سن لیا ہے۔ مجھے آپ کے ساتھ پوری ہمدردی ہے۔ میں تمہیں یہاں زمین بھی دوں گا اور مکان بھی بنوا دوں گا۔ سنا ہے تم کچھ اور بھی مجھ سے کہنا چاہتی ہو۔ اللہ آپ کا اقبال بلند کرے، موبی نے کہا۔ آپ کو بتا دیا گیا ہوگا کہ میرے ساتھ کوئی آدمی شادی نہیں کرتا۔ لوگ مجھے حرم کی چھوڑی ہوئی ہڈی اور بدکار کہتے ہیں اور میرے باپ کو کہتے ہیں کہ اس نے بیٹی بیچ ڈالی تھی۔ آپ مجھے زمین اور مکان تو دے دیں گے، مجھے ایک خاوند کی ضرورت ہے جو میری عزت کی رکھوالی کرے۔ اس نے جھجک کر کہا، میں ایسی بات کہنے کی جرت نہیں کر سکتی، لیکن اپنی ماں کی عرضداشت آپ تک پہنچانا چاہتی ہوں کہ آپ اگر میری شادی نہیں کرا سکتے تو مجھے اپنے حرم میں رکھ لیں۔ آپ میری عمر، میری شکل و صورت اور میرا جسم دیکھیں، کیا میں آپ کے قابل نہیں ہوں؟ یہ کہہ کر اس نے ماریوس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر دوسرا ہاتھ اپنے سینے پر رکھا اور سلطان ایوبی کی طرف اشارہ کیا۔ یہ اشارہ شاید پہلے سے طے شدہ تھا۔ ماریوس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر سلطان ایوبی کی طرف کیے اور پھر موبی کے ہاتھ پکڑ کر سلطان ایوبی کی طرف بڑھائے۔
जैसे वो ये कह रहा था कि मेरी बेटी को कबूल कर लो, मेरा कोई हरम नहीं लड़की। सुल्तान अयूबी ने कहा, मैं मुल्क से हरम खाने और शराब खत्म कर रहा हूँ। बात करते करते सुल्तान ने अपनी जेब से एक सिक्का निकाला और हाथ में उछालने लगा। सुल्तान ने कहा, मैं औरत की इज्जत का मुहाफिज बनना चाहता हूँ। ये कहते कहते वो दोनों की पीठ पीछे चला गया और सिक्का हाथ से गिरा दिया। टन की आवाज आई तो मिगनाना मारियूस ने चौंक कर पीछे देखा और फिर फौरन ही सामने देखने लगा। सुल्तान ने तेजी से अपने कमरबंद से 1 फुट लंबा खंजर निकाल कर उसकी नोक मारियूस की गर्दन पर रख दी और मोबी से कहा, ये शख्स मेरी जबान नहीं समझता, इसे कहो कि अपने हाथ से अपना हथियार फेंक दे। दोस्तों, दास्तान अभी जारी है। इससे आगे वाली कहानी अगले हिस्सा में सुनाई जाएगी। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबा दें और वीडियो को लाइक भी करें।